Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 12. The name of the paper is Morphology and Syntax. The chapter is Morphology. The topic in this chapter is properties of compounds, and we will discuss the properties of compounds with its orthography, that is the spelling system of the compounds, with the reference to pronunciation of the compounds and the tense and plural markers in the compounds. This lecture is specifically for the students of BS English third semester, GDC PABI, and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. Before starting this topic, I'd like to refresh your minds with reference to what we have done so far in this chapter of morphology. Morphology, as we have discussed, it is the analysis of word structure. In the beginning, we talked about the importance of words, that they are more important than syllables and also more important than sentences. Then we discussed the words and word structure. We defined word as the smallest free form found in language. Then morpheme was discussed in a separate lecture, and we said morpheme is that item which carries meaning and function. And then we discussed the free and bound morphemes, allomorphs, and we said that it is the variant pronunciations of a morpheme. And after this, we discussed roots and affixes, and then bases and difference between bases and roots and similarities. We also talked about the types of affixes and some of the problematic cases. After this, we discussed derivation and some of the derivational affixes. These were some of the affixes. Some complex derivations were also discussed, constraints on derivation, and then the two classes of derivational affixes, class 1 affixes and class 2 affixes. Class 1 affixes change the um, pronunciations of those words with which they are attached. Class 2 don't. Then we discussed compounding, by which we meant that it is a combination of two already existing words. And now comes the properties of compounds. As I said before, we will discuss this properties of compounds with reference to it, the orthography, pronunciation and tense, and plural markers. The first is the orthography or the spelling system. So let us talk a little about the spelling system. As far as the spelling system of compounds is concerned, the spelling system is not consistent. It is so because um, compounds are not consistently written with one form of spelling system. It is rather written with three different forms. Sometimes they are written as single words. Sometimes they are written with a hyphen in between, and sometimes they are written as separate words. So therefore we say that it's the orthography or the spelling system of compounds is not consistent. Coming to the pronunciation, though we cannot say that it is 100% consistent, but important generalization is present, and that important generalization is that if a compound is a combination of an adjective and a noun, that is, adjective and noun joining together make one noun. For example, green and house. Green is an adjective, house is a noun. If such is the compound, then the stress is relevant with pronunciation, should fall on the first component. So in this case, when it is used as a compound, the stress is on the first one. We say greenhouse, the house, greenhouse, which is a glass enclosed garden in which plants are kept. So the stress falls on green, which is the first component. If we have non-compounds, which consists of the adjective and a noun, then often the stresses are the second component. For example, this one, which means
a house painted green. In this case, the stress is on the house. So we say greenhouse. This is that clue creating differentiation between the compound and the non-compound expressions. So orthography is not consistent, but pronunciation to some extent is consistent, though we cannot say 100%. But however, a generalization can be made, and this was that generalization that if adjective noun compounds are there, they have a prominent stress on their first um, element, and therefore it is differentiated from the non-compounds where the stress is on the second element or on the noun. The next is the tense and the plural marker. Tense marker refers to the fact that sometimes we use S with third person singular, for example, that is the tense marker. Uh, and also the present tense, past tense, for example, we have ed, which marks the tense of the word. Ed makes it past form. In the beginning, I said that tense marker is the S marker, but that is also the tense marker, yes. But actually, it is ed, which is the tense marker, uh, differentiating present tense from the past tense. So these are the tense markers, and then we have plural marker. S, for example, most of the time is added with the nouns, making them plural. That is the plural marker. So the point here is that typically these tense and plural markers are not attached with the first element. For example, in drop kick, drop is the first element, kick is the second element. So we don't use ed or tense marker with the first element, converting it into dropped kick, which is wrong to say. This asterisk tells you that this is a dubious sentence and it is a wrong sentence. So that internal tense is not used here. However, we use the tense marker with the whole of the compound, with the whole of the compound noun. This bracket here is important because ed used here is not only with kick but with drop and kick both, making them as a compound noun. So it is used as a whole with this compound noun, not with the first element or the second element. Uh, so this was that criteria. The player drop kicked the ball through the goal post. And this is the example of a verb. So you see, in the second case, once again, that internal plural, if it is the kind of noun we are using, for example, in the case of duck hunter, uh, S should not be used with ducks to make it plural. Rather, we will use S with the whole of the compound noun to make it plural. So converting it into the past or into the plural, that's why we said tense marker and plural marker. So in this case, we say the duck hunters didn't have a license. And when we say duck hunters, the meaning referred to is different from ducks hunter, because here ducks hunter is singular while duck hunters becomes plural. So therefore the meaning is different. So this was the discussion about properties of compounds. Listen to it in Urdu now. हमने properties of compounds में 3 areas प्रॉपर्टीज के हवाले से ली. एक स्पेलिंग सिस्टम जिसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं, एक प्रोनाउंसिएशन, और नेक्स्ट टेंस एंड प्लूरल मार्कर. तो ऑर्थोग्राफी के हवाले से हमने कहा कि कंपाउंड्स कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी कभार इसको सिंगल वर्ड के तौर पे लिखते हैं,
کبھی ہائفن کے ساتھ لکھتے ہیں اور کبھی سیپریٹ ورڈز لکھتے ہیں، تو یہ تو کنسسٹنٹ نہیں ہے. لیکن پروننسیشن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ جنرلائزیشن کم از کم اس کے بارے میں بنایا جا سکتا ہے جب کمپاؤنڈ ایجیکٹو اور ناؤن ہو، یعنی جیسے گرین ہے اور ہاؤس ہے، گرین ایجیکٹو ہے، ہاؤس ناؤن ہے، تو تب جو سٹریس ہے وہ پہلے کمپوننٹ پہ پڑے گا جو کہ گرین ہے، نہ کہ ہاؤس پہ. تو اگر ہم نان کمپاؤنڈس کو لے لیں جو کمپاؤنڈس ہیں ہی نہیں اور ایجیکٹو اور ناؤن اکٹھے ہیں، تو اس سلسلے میں جو سٹریس ہے وہ دوسرے والے پہ پڑتا ہے. جیسے یہ وہی اسی طرح کا لفظ ہے لیکن یہ نان کمپاؤنڈ ہے، تو اس میں ہاؤس پہ سٹریس زیادہ ہوگا. پھر ہم نے بات کی ٹینس اور پلورل مارکر کی. ٹینس مارکر سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ ایفکسز جو بتاتی ہیں ہمیں، مارکر بتانے والی کہ ٹینس کیا ہے. مثلا ای ڈی لگائیں تو پاسٹ ٹینس ہو جائے گا، اور ایس لگائیں تو پریزنٹ سمپل تھرڈ پرسن سنگولر ہو جائے گا. اور پلورل مارکرز جو ہیں جیسے ایس ہے خاص طور پہ جو اکثر ناؤنس کے ساتھ مل کے بناتا ہے پلورل. تو ٹینس اور پلورل جو مارکرز ہیں یہ پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ نہیں لگ سکتے بلکہ یہ کمپاؤنڈ ایز اے ہول کے ساتھ لگیں گے. اسی وجہ سے ڈراپ کک میں آپ پاسٹ بنانے کے لیے ای ڈی پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ نہیں لگائیں گے بلکہ پورے کمپاؤنڈ کے ساتھ لگائیں گے جیسے یہاں پہ ہم نے لگایا ہے. دوسرا، ہم پلورل جو مارکر ہے وہ بھی مڈل میں نہیں لگا سکتے، وہ بھی آخر میں لگائیں گے اور اس کا میننگ بھی چینج ہو جائے گا. ڈکس ہنٹر یہ سنگولر ہے اصل میں، بہت ساری ڈکس کا ایک شکاری، اور ڈک ہنٹرز جو ہیں یہ پلورل بن جائے گا. تو اسی وجہ سے ان کے میننگز بھی ڈیفرنٹ ہے. اب اس کی ٹرانسلیشن سنیں. انگلش آرتھوگرافی از ناٹ کنسسٹنٹ. انگریزی کے سپیلنگ جو رولز ہیں کمپاؤنڈس کے لیے یہ کوئی مستقل نہیں ہے ان ریپرزینٹنگ کمپاؤنڈس کے کمپاؤنڈس کو ریپرزینٹ کرے which are sometimes written as single words، کیونکہ کبھی تو یہ سنگل ورڈز لے کے جاتے ہیں sometimes with a hyphen، کبھی کے بیچ میں ڈیش سا ہائفن ہوتا ہے and sometimes as separate words. کبھی کبھار یہ الگ الفاظ ہوتے ہیں. In terms of pronunciation کے حوالے سے however an important generalization can be made. ایک جنرل رول بنایا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایجیکٹو ناؤن کمپاؤنڈز آر کیریکٹرائزڈ. ایجیکٹو اور ناؤن کمپاؤنڈز اکثر ان کی کیریکٹرسٹکس بائی مور پرومیننٹ اسٹریس آن دیئر فرسٹ کمپوننٹ. زیادہ پرومیننٹ، زیادہ واضح اسٹریس پہلے کمپوننٹ پہ ہوگا. نان کمپاؤنڈز میں کنسسٹنگ آف این ایجیکٹو اینڈ اے ناؤن، جو ایجیکٹو اور ناؤن پہ مشتمل ہو جیسے یہ والا ہے. In contrast the second element is generally stressed. اس میں سیکنڈ ایلیمنٹ اسٹریس ہے اور اس میں یہ گرین فرسٹ ایلیمنٹ اسٹریس ہے. یہ ان کی ایگزامپلز ہیں، گرین ہاؤس اور یہ ہے گرین ہاؤس، بلیک بورڈ اور یہ ہے بلیک بورڈ، ویٹ سوٹ اور یہ ہے ویٹ سوٹ. تو یہ ڈفرنس ہے. A second distinguishing feature of compounds in English، انگلش میں دوسری فرق بتانے والی جو کوالٹی ہے کمپاؤنڈ کی is that tense and plural marker can typically not be attached to the first element. خاص طور پہ فرسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ ہم اٹیچ نہیں کرتے ٹینس اور پلورل مارکر کو although they can be added to the compound as a whole. یہ بیچ میں سے آپ مت لگائیں، یہ غلط ہے. کمپاؤنڈ ایک سنگل ورڈ ہے اور یہ کمپاؤنڈ نہیں ہے. ایز اے ہول تو یہ ایز اے ہول لگا سکتے ہیں. دیر آر سم ایکسیپشنز ہم نہیں پڑھتے، ایکسیپشنز کو چھوڑیں. یہ کمپاؤنڈ ورب ود انٹرنل ٹینس غلط ہے. کمپاؤنڈ ورب ود ایکسٹرنل ٹینس یہ صحیح ہے. کمپاؤنڈ ناؤن ود انٹرنل پلورل یہ صحیح نہیں ہے. کمپاؤنڈ ناؤن ود ایکسٹرنل پلورل یہ صحیح ہے. تو یہ پراپرٹیز آف کمپاؤنڈز ہوئی. تھینک یو اینڈ گڈ لک.